بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل في يوم النحر من أحب إلى الله من إهراق الدم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بڑے ہی مبارک مہینے میں اور مبارک عشرے میں قدم رکھ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے کو وہ فضیلت عطا فرمائی ہے. حضرات مفسرین کرام نے لکھا کہ سال کے دیگر ایام میں کسی عشرے کو وہ فضیلت حاصل نہیں. اس سے بڑھ کر اس عشرے کی کیا عزت اور فضیلت ہوگی. اللہ نے اس عشرے کی قسم اٹھائی ہے. والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے صبح صادق کی، فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی. مفسرین نے لکھا کہ یہاں جن 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں. ظاہر بات ہے کہ جس چیز کی عظمت ہوگی اس کی قسم اٹھائی جائے گی، اور اللہ نے جس عشرے کی قسم کھائی ہو وہ کتنا مبارک عشرہ ہوگا. غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک عشرے کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:
جو کوئی اس عشرے کا ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے روزوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ نے اس عشرے کو فضیلت کیوں عطا فرمائی؟ اس کی ایک خاص اور اہم وجہ یہ ہے کہ سال بھر میں اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کے اندر 2 مخصوص عبادتوں کو رکھا ہے، وہ سال کے دیگر مہینوں میں دیگر ایام میں وہ عبادات انجام نہیں پاتی۔ ایک حج بیت اللہ کا وہ اہم ترین فریضہ ہے جو ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ادا کیا جاتا ہے، اور دوسری اہم ترین عبادت قربانی کی عبادت ہے جو سنت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ سال بھر میں دیگر ایام میں منی میں وقت گزارنا، عرفات میں قیام کرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، رمی کرنا، اسے کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اسی عشرے کی 8ویں تاریخ کو، 9ویں تاریخ کو، 10ویں تاریخ کو اگر یہ کام کیے جائیں تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ سال بھر آپ بکرے ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن کسی مہینے کے کسی دن میں اللہ نے یہ خصوصیت نہیں رکھی کہ آپ جانور کو ذبح کر دیں اور اس کے خون کا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے آپ کی مغفرت ہو جائے۔ وہ صرف اسی عشرے میں ہے، 10ویں، 11ویں، 12ویں ذی الحجہ کو اللہ نے یہ مخصوص ترین عبادت رکھی ہے۔ تو یہ 2 خصوصی عبادات انجام پاتے ہیں اس مبارک عشرے میں، اور خاص طور سے عید قربان کا جب یہ مبارک و مسعود موقع آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر موضوع چھڑ جاتا ہے۔ حج بیت اللہ کی یہ عبادت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ اس عبادت کا ایک خاص تعلق ہے، اور قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ایسے تو قربانی کا آغاز ہوا ہے، لیکن اس امت پر جو قربانی واجب کی گئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا کہ اللہ کے یہ دوست ہیں۔ اللہ نے کسی اور نبی کو یہ عزت نہیں عطا فرمائی، یہ صرف ان کی خصوصیت ہے، اللہ نے ان کو اپنا دوست قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لقب مجھے گھر میں بیٹھے بٹھائے نہیں مل گیا، بغیر کسی محنت کے، مجاہدے کے مجھے خلیل اللہ کا لقب حاصل نہیں ہوا۔ آج بہت سارے لوگ کچھ نہیں کرتے اور ایک لفظ ان کو پڑھنا نہیں آتا، ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری ان کو دی جاتی ہے، فلاں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فلاں، ڈاکٹر فلاں۔ آج اعزاز، ڈگریاں اور مومنٹوس پیسوں میں فروخت ہوتے ہیں، لوگ پیسے دے کر ڈاکٹری کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ تو اس طرح بیٹھے بٹھائے خلیل اللہ کا یہ لقب
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملا۔ فرماتے ہیں اس کے لیے میں نے 4 بڑے امتحانات دیے ہیں، 4 بڑی آزمائشوں سے مجھے گزارا گیا۔ سب سے پہلی آزمائش فرماتے ہیں بذلت نفسی للنیران، مجھے ننگا کر کے کپڑے نکال کر آگ میں ڈالا گیا، آگ میں جلانے اور ہلاک کرنے، مار دینے اور ہمیشہ کی موت کی نیند سلا دینے، دنیا سے نام و نشان کے مٹا دیے جانے کی سزا مجھے دی گئی، مجھے آگ میں ڈالا گیا۔ وَوَلَدِي لِلْقُرْبَانِ، میرا دوسرا امتحان یہ تھا 80 پر 8 سال کی عمر میں جو اولاد مجھے دی گئی، اس اولاد کے گلے کو کاٹ دینے، اس بچے کو ذبح کر دینے کا مجھے حکم دیا گیا۔ یہ عظیم امتحان مجھ سے لیا گیا، جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بڑا سخت امتحان ہے۔ میں نے عرض کیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس چھوٹے سے خاندان کو لے جا کر مکۃ المکرمہ، جہاں آج آباد ہے، جہاں آج لاکھوں کی تعداد ہے، اس دور میں ایک بندہ، ایک پرندہ، ایک درخت، ایک سایہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام اس خاندان کو چھوڑ کر وہ بھی چل دیے، اور ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی واپس ہونے لگے۔ چھوٹا سا توشہ اور پانی کا ایک مشکیزہ بیوی کے حوالے کر دیا۔ اللہ حافظ، خدا حافظ کچھ نہیں کہا، واپس چلنے لگے۔ دیکھتی ہیں ہاجرہ کہاں جا رہے؟ دوڑ کر آئی، پیچھے سے دامن کو پکڑ لیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اور بچہ یہاں کیسے رہیں گے؟ کیسے زندگی گزاریں گے؟ کیا کھائیں گے پیئیں گے؟ کون ہمارا ساتھی اور سنگی ہوگا؟ یہاں ہم کو چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ ثبات قدم پر کوئی تزلزل نہیں آیا، ڈگمگائے نہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں چھل کے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ بڑی ہوشیار، ذہین، فتین خاتون تھی حضرت ہاجرہ نے۔ ہو سکتا ہے اللہ کا یہ حکم ہو، اللہ امرکی ھذا، شاید اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہو، اس لیے کہ آپ پیغمبر ہیں، پیغمبروں سے، اللہ کے نیک بندوں سے امتحان لیا گیا۔ سر ہلایا، ہاں ہاں اللہ کا یہ حکم ہوا ہے۔ فوراً ہاجرہ شوہر کے دامن کو چھوڑ دیتی، اب لے کر گود میں بچے کو بیٹھی ہیں۔ حضرات محدثین لکھتے ہیں رات آئی، 4 اندھیروں میں یہ خاتون، یہ نوجوان شہزادی، یہ معصوم بچہ رات گزارتے ہیں 4 اندھیروں میں۔ کالے پہاڑیوں کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، تنہائی کا اندھیرا ہے، اور کالے پتھروں کی تاریکی ہے۔ 4 اندھیروں میں بیٹھ کر، اوپر نہ کوئی عرش ہے، نیچے نہ کوئی فرش ہے، بیٹھی ہے یہ خاتون، یہ نوجوان لڑکی بچے کو گود میں لے کر۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر بینی وبین العالمین خراب۔ گویا اپنے زبان حال سے اس کا اقرار کر رہی ہے، اے پروردگار،
اس رات کے اندھیرے ظلمت اور تاریکی میں، اس ویرانی میں مجھ ماں اور بچے کو اس حال میں دیکھ کر، اس حال میں یہاں رکھ کر تو راضی ہوتا ہے، اگر تو اس سے خوش ہوتا ہے تو تیری عزت اور جلالت کی قسم اے اللہ تو گواہ رہنا، میں عورت ذات یہ قربانی بھی دے کر جاؤں گی، میں اور میرا بچہ یہ قربانی دینے کے لیے راضی ہیں، اگر تو اس سے راضی ہوتا ہو۔ اے اللہ اس ویرانے میں، اس غیر آباد مقام میں، اس صحرا میں ہم کو تنہا بٹھا کر تجھے خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ اے اللہ اگر تیرے میرے درمیان تعلق ہے، مجھے تیرا ساتھ نصیب ہے، تو یہ مکے کی ویرانیاں، یہاں کی بے آبیاں اور یہاں کی غیر آبادیاں، اس سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر تیرا میرا ساتھ ہے، اگر تو میرے ساتھ ہے، ساری دنیا میرا ہاتھ چھوڑ دے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنِكَ عَامِرٌ بینی و بین العالمین خراب۔ اے اللہ ایک وقت آئے گا تنہائی میں وقت گزارنا ہے، قبر میں بھی تنہا رہنا ہے، وہاں بھی تیرا ساتھ ہوگا۔ اگر تیرا میرا رشتہ باقی ہے، مضبوط ہے، تیرا میرا تعلق استوار ہے، تو یہاں کے یہ اندھیرے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بیٹھی ہیں یہ خاتون، صبح ہوئی تو حضرات محدثین لکھتے ہیں زمین توے کی طرح تپنے لگی، آسمان آگ کے شعلے اور انگارے برسانے لگا۔ ایک تو پہاڑیوں کی گرمی، سخت کالے پتھروں کی گرمی، ریتیلی زمین کی گرمی، اوپر سے کوئی سایہ نہیں۔ میرے محترم بھائیو ذرا سوچو اس خاتون نے کیا وہ داستان لکھی مجاہدے کی اور قربانی کی۔ رات تو بہرحال گزر گئی، دن آیا، حلق سوکھنے لگے، ماں پانی پینے لگی۔ کب تک یہ توشہ ساتھ رہتا، کب تک اس مشکیزے کا پانی باقی رہتا؟ حلق سوکھنے لگا، پانی پینے لگی، بچے کو دودھ پلانے لگی۔ ایک وقت آیا کہ پانی ختم ہو گیا، توشہ ختم، ادھر دودھ ختم، ادھر ماں بھوکی اور پیاسی، ادھر بچہ دودھ پیتا بچہ، ادھر بھوکا اور پیاسا۔ کب تک اس آزمائش کو سہتے، کب تک اس درد اس تکلیف کو سہتے؟ ماں دیکھتی ہے کہ بچہ روتا ہے، بچے کا حلق سوکھنے لگا ہے، تڑپنے لگا ہے، اس کے حلق میں کانٹے آنے لگے ہیں، اس کی تکلیف کو ماں محسوس کرتی ہے۔ ماں تو بچے کے رونے کے درد کو بھی سمجھتی ہے، اس کے رونے کو دیکھ کر اس کی تکلیف کو وہ سمجھ لیتی ہے، محسوس کر لیتی ہے۔ دیکھتی ہے بچہ بہت تکلیف میں ہے، کیسے وہ بچے کو تڑپتا سسکتا مرتا دیکھتی، بچے کو نیچے رکھا اور گئی پانی کی تلاش میں، ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی، رخ اور نگاہ کعبۃ اللہ کی طرف ہے، دوڑ تو رہی ہے صفا مروہ کی پہاڑیوں میں، اس پتھریلی زمین پر ہر قدم جب اس کا اٹھتا ہے تو ایک نوکدار پتھر اس کے پیر میں چبھتا ہے، اور ہر پتھر اس کے پیروں کو زخم کر جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، لیکن ماں کی نگاہ بچے کی طرف ہے، میرے پیر ٹوٹ جائیں، خون بہہ جائے، کہیں بچہ نہ مر جائے۔ ان جذبات کے ساتھ بچوں کو لوگ پالتے ہیں، ماں باپ بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔
یہی بچے دھکے دے کر ان ماں باپ کو کہیں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتے۔ بچے کی طرف نگاہ ہے، دیکھ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، پانی کی تلاش میں سرگرداں مارے مارے پھر رہی ہے۔ 7 چکر ہوئے، 7واں چکر ختم کر کے خود بھی پیاسی ہے، نڈھال ہے اور سست ہو چکی ہے۔ آئی دور سے دیکھا کہ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور خود کو بھی پیاس کی تکلیف ستا رہی ہے۔ قریب نہیں گئی، دیکھا بچے کے تڑپنے کو، اس کی پیاس کو، اور گھٹنے ٹیک کر آسمان کی جانب اس نے نگاہ اٹھائی اور کہنے لگی، اے اللہ، اے پروردگار، اگر تو چاہتا ہے کہ میرا یہ بچہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پیاسا اور بھوکا مر جائے اور میں بھی اس کی تکلیف کو دیکھ کر میں بھی مر جاؤں، مجھ ماں اور بچے کی لاش یہیں پڑی رہے، مجھ ماں اور بچے کو کفن دفن اور غسل بھی نصیب نہ ہو، ہماری کوئی نماز جنازہ بھی پڑھنے والا نہ ہو، اور اس قربانی سے تو خوش ہوتا ہو تو تیری عزت کی قسم تو گواہ رہنا کہ میں اور میرا بچہ یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ہماری جانیں قربان، مجھے اور میرے بچے کو اس حال میں دیکھ کر اگر تجھے خوشی ہوتی ہے تو میں عورت ذات نوجوان لڑکی یہ قربانی بھی دے کر جاؤں گی، قیامت تک پیدا ہونے والی عورتوں کو میں سمجھا کر جاؤں گی، سبق پڑھا کر جاؤں گی، قربانی کی تاریخ لکھ کر جاؤں گی، قربانی کا معیار قائم کر کے جاؤں گی، ایسی قربانی دے کر جاؤں گی کہ دنیا کی کوئی عورت تو کیا کوئی مرد بھی یہ قربانی پیش نہ کر سکے۔ ذرا سوچیں، جب یہ عورت اپنے بچے کو لے کر قیامت کے دن آئے گی، میرے اور آپ کے جانور کی کیا حقیقت ہوگی؟ جو دکھلاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے قربانی ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر جو قربانی دی جاتی ہے، اس قربانی کی کیا حیثیت ہوگی؟ ماں کے ہاتھ دعا سے نیچے بھی نہیں آئے تھے میرے نوجوان بھائیوں، ماں کے دل دکھتے ہیں اور ان کے سینے سے آہ نکلتی ہے جب وہ جذبات میں آ کر آسمان کی جانب بے بسی کی نگاہ اٹھاتے ہیں تو خدا کا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے، عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ جا جبرائیل، آج ماں کے دل کو زد پہنچی ہے، ماں کا دل دکھا ہے، اس سے پہلے کہ کہیں اسماعیل کی جان نہ نکل جائے، جا ایسے کنویں کو جاری کر دے جو قیامت تک بہتا رہے گا۔ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کوئی بورویل، کوئی ڈرلنگ مشین وہاں پر نہیں لائی گئی، بچے کے ایڑیوں نے زمین میں سوراخ ڈال دیا۔ مظلوم، مجبور اور بے بس ماں کی ان سرد آہوں نے زمین کو چیر دیا، پانی کا وہ چشمہ ابلنے لگا، آواز آئی، عورت روتے روتے اپنی دعا کو روک لیتی ہے، ارے کون ہو تم؟ تمہاری آواز کو تو میں سنتی ہوں لیکن تم مجھے دکھائی نہیں دیتے، آگے آؤ، سامنے آؤ، اگر میری اور میرے بچے کی کچھ مدد کر سکتے ہو تو آؤ، میرا بچہ مر رہا ہے۔ اللہ کا فرشتہ جبرائیل آ گیا، برکت کا یہ چشمہ ایسا جاری ہوا کہ آج تک پیاسوں کی پیاس کو بجھا رہا ہے، ساری دنیا کو سیراب کر رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سیراب کرتا رہے گا۔
غرض مختصراً عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ بچے کی جان بچ گئی۔ بہرحال ایک عرصہ گزرا اور بچے کی عمر 6-7 سال کو پہنچی۔ آج آ رہے ہیں ابا جان، والد محترم۔ بیٹا باپ کو پہچانتا نہیں ہے، لیکن علامتیں اور قلبی تعلق و کیفیت، بچہ دوڑ کر باپ کے پاس پہنچتا ہے، سینے سے لگنا چاہتا ہے۔ دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر گئے تھے ابراہیم، اور آج آئے ہیں تو بچہ چلنے کے قابل ہوا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ بچہ آ کر سینے سے سمٹنے لگا اور باپ کو بوسہ دینے لگا، باپ بچے کو چومنے لگا۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا آج میں تیرے لیے کوئی خوشی کی خبر لے کر نہیں آیا، آج یہاں سے لے کر میں تجھے گھر جانے کے لیے نہیں آیا، آج میں تیرے لیے کھلونے لے کر نہیں آیا، آج میں تجھے سیر و تفریح کے لیے لے کر جانے کے لیے نہیں آیا، ایک بہت بڑا حکم لے کر تیرے پاس آیا۔ اللہ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجی ہے۔ کیا ابا حضور؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کے اس مضمون کو علامہ حفیظ جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پدر بولا بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو سے میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ بیٹا اللہ تیری قربانی مانگتے ہیں، اللہ تیری جان کو طلب کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھ سے مال نہیں مانگا، 88 سال کی عمر میں پیدا ہونے والی اولاد کو مانگا ہے۔ بیٹا میں تو اس آزمائش کو انشاءاللہ سہ جاؤں گا، چونکہ اس آزمائش کا ایک اہم ترین حصہ تو ہے، مجھ سے کہیں زیادہ یہ امتحان تجھ پر سخت ہے۔ فانظر ماذا ترى، بتا بیٹا تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے۔ اللہ نے باپ بیٹے کی اس داستان کو قرآن کا حصہ بنایا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، یہ مال، یہ سب کچھ تو اسی رب کا ہے۔ جب وہ ہمارے جان اور مال کا مالک ہے، میں کون ہوتا ہوں، مجھ سے آپ اجازت کیوں لیتے ہیں؟ جائیے تیاری کیجئے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ تیاری شروع فرمائیے۔ رہا میرا معاملہ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اس درد کو انشاءاللہ میں سہ جاؤں گا، گلے کی کٹتی رگ کو، بہتے خون کو انشاءاللہ میں برداشت کر جاؤں گا۔ اس آزمائش پر میں، اللہ اگر چاہے تو میں استقامت کا مظاہرہ کروں گا۔ جائیے آپ تیاری شروع کیجئے، جب اللہ کا حکم ہے تو مجھ سے پوچھتے کیوں ہو؟ اب بچے کو لے کر نکلتے ہیں۔ پوری داستان آپ کے سامنے میں شاید بیان نہ کر سکوں، وقت کی تنگ دامنی اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن بہت ممکن ہے انشاءاللہ 5-10 منٹ آج میں آپ کا تھوڑا وقت لوں گا، چونکہ آخری جمعہ ہے، عید سے پہلے کا چند مسائل بھی عرض کرنی ہے۔ چنانچہ بچے کو لے کر چلے۔ میرے محترم بھائیوں، ہر سال یہ واقعہ ہمیں ایک عبرت دے کر جاتا ہے۔ بچے نے بڑے ادب کے ساتھ باپ سے چند گزارشات عرض کرنے کی اجازت مانگی۔ ابا حضور خود آپ اپنے آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں، مجھے بھی آنکھوں پر پٹی باندھ دے، کہیں باپ بیٹے کی نظریں دو چار ہو کر محبت پدری غالب آ کر کہیں اللہ کے حکم کو رکاوٹ نہ ڈال دے۔
میری اور آپ کی آنکھیں دو چار نہ ہوں، باپ بیٹے کی محبت اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور دوسری گزارش ہے چھری کو تیز کر لیجئے۔ تیسری گزارش ہے بہت ممکن ہے کہ اس درد کی وجہ سے تڑپوں گا، ہاتھ پیر ماروں گا، گزارش ہے رسی سے میرے ہاتھ پیر کو خوب مضبوطی سے باندھ دیجئے۔ ظاہر بات ہے جب آپ چھری چلائیں گے جانور بھی تو ہاتھ پیر مارتا ہے، جب میں ہاتھ پیر ماروں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں میرا ہاتھ آپ کے گریبان پر نہ پڑے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میرا پیر آپ کے جسم اطہر سے نہ ٹکرائے اور اللہ کے دربار میں قربانی کا یہ خون اور اپنی یہ گردن لے کر پہنچوں اور اللہ کہیں میری قربانی کو میرے منہ پر نہ مار دے کہ اسماعیل تیری یہ قربانی تو باپ کے شان میں گستاخی کے ساتھ ہوئی ہے، تو نے باپ کو پیر مارا، باپ کے گریبان پر ہاتھ ڈالا، تیری قربانی نامنظور ہے، ہم رد کرتے ہیں۔ کہیں آپ کی بے ادبی کی وجہ سے میری قربانی میرے منہ پر نہ مار دی جائے۔ میرے نوجوان بھائیوں اس واقعے سے عبرت حاصل کر۔ چوتھی گزارش، ذبح جب ہو جاؤں گا میرے کرتے کو نکال لیجئے، میرے خون میں اسے لت پت کر کے لے جا کر میری ماں کے حوالے کر دیجئے تاکہ میری قربانی میں وہ بھی شامل ہو جائے۔ ذرا سوچیں باپ پر کیا آرے چل رہے ہوں گے اور کس بڑے دل کے ساتھ اور کتنے عزم اور حوصلے ہمت کے ساتھ وہ کون سی طاقت ملی ہوگی اس باپ کے دل کو جو معصوم بچے کی اس نصیحتوں کو سنتا ہے۔ اب کارروائی شروع ہوئی، بچے کو لٹایا، چھری ہے کہ کٹتی ہی نہیں، بہت زور لگاتے ہیں۔ بچہ گزارش کرتا ہے ابا حضور ایسے کریں چھری کی نوک کو گلے پر رکھ دیں اور اپنی نبوت کے بوجھ کو اس پر ڈال دیں، شاید گلا کٹ جائے۔ کٹتا نہیں، اللہ کے حکم کی محتاج ہے ہر چیز۔ جس آگ کو اللہ نے گل و گلزار بنایا ہو، لوہے کی طاقت کیا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رونے لگے، اللہ بہت ممکن ہے کہ بچے کی محبت میرے دل میں آئی ہو، بیٹے کی یہ شفقت شاید میرے دل میں آئی ہو اور اس کی وجہ سے کہیں تو ناراض نہیں ہو گیا، شاید کہیں اس وجہ سے ناراض ہو کر کہیں میری قربانی کو تو رد نہ کر دے۔ یہ دل تو میرے کنٹرول میں، قابو میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ بچے کی محبت دل میں آئی ہو، پر اللہ تو جانتا ہے میں نے اس دل میں صرف تجھے بسایا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے مجھ سے یہ کمی پیشی ہوئی ہو، پر اے اللہ تو معاف فرما دے اور بچے کی قربانی کو قبول فرما لے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا، بیچارہ خاموش تھا۔ آسمان کی بلندیوں پر بھی خاموشی ہے، سناٹا ہے، آسمان ساکن تھا بیچارہ۔ اس سے پیشتر نہ دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ آج تک زمین اور آسمان نے ایسے حیرت ناک منظر کو، خوفناک منظر کو نہیں دیکھا تھا۔ آسمان کے فرشتے بھی ماتم کرنے لگے، دھاڑے مار کر رونے لگے۔ خدا کا غیبی نظام حرکت میں آیا، جا جبرائیل دمبے کو، مینڈھے کو لے کر چلا جا، اس سے پہلے کہ اسماعیل کے گلے پر خراش بھی آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران پریشان، انہوں نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اللہ کو پکارا، اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں یہ صدا پڑی، انہوں نے کہا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، ادھر جبرائیل نے 2 مرتبہ اللہ اکبر کہا، ادھر ابراہیم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا۔ بچے کو جب کان میں یہ آواز پڑی، بچے نے سمجھا کہ شاید میں قربان ہو چکا ہوں، بچے نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک ترانہ ہے، ایک نغمہ ہے، اللہ نے اسے ایسے پسند فرمایا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر اسے واجب فرما دیا۔ تکبیرات تشریق بنا کر جبرائیل، ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام کے اس نغمے کو اللہ نے ہم پر واجب کر دیا۔ اس عشرے کا ایک خاص عمل 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک تمام بالغ مرد، بالغ عورتیں ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات کو 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم اٹھا گھٹنا اسماعیل کے سینے پر سے اٹھا لے، اس کے گلے پر سے، اس کے حلق پر سے چھری کو اٹھا لے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے تو خواب کو بھی حقیقت میں بدل دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک کام کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جو کوئی بھی نیک کام کرے گا اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم اللہ تجھے سلام کرتا ہے۔ آج تجھے اللہ اس کے فرشتے سلامی دیتے ہیں، آج تجھے سلوٹ ہے، سلام علی ابراہیم، اللہ کی سلامتی آ گئی، قربانی ایسے قبول ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتر گئی۔ میرے محترم بھائیو، اسی کو عبادت بنا کر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اسے عبادت بنا کر جاری فرما دیا۔ قربانی کے چند ضروری مسائل عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا، غور سے سنیں۔ قربانی واجب ہے ہر اس بندے پر جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر ہر سال قربانی بھی واجب ہے۔ ہر سال جب آپ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہر سال آپ کو قربانی دینا واجب ہے۔ دوسرا ضروری اور اہم مسئلہ، گھر کے اندر جتنے احباب صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اتنا پیسہ ہے، جتنے احباب گھر کے اندر کمانے والے ہیں، سب پر قربانی واجب ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، یہ مسئلہ بالکل غلط ہے کہ پورے گھرانے کی طرف سے، گھر کے سارے افراد کی طرف سے ایک جانور کو ذبح کیا جائے۔ یاد رکھیں، جتنے احباب صاحب نصاب ہیں، عورت کے پاس سونا ہے 7.5 تولے 75-80 گرام سونا ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو گھر کے اندر جتنے افراد ہیں سب کی جانب سے قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہوتی ہے عاقل بالغ مسلمان اور صاحب نصاب پر۔ یہ 4 شرائط ہیں۔ پاگل پر قربانی نہیں ہے، بچوں پر قربانی نہیں ہے، نابالغ بچے قربانی کے نہیں۔ ہاں البتہ بچوں کی جانب سے اگر آپ قربانی دینا چاہتے ہیں
تو بالکل آپ کو اجازت ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے، مستحب ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کے نام سے بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ اللہ اس کا اجر ان بچوں کو ضرور عطا کرے گا۔ تو بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مرحومین کے نام سے آپ قربانی دے سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، جتنے آپ مرحومین کے نام سے دینا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 دمبے ذبح کرتے تھے، پوچھا صحابہ نے یہ 2 دمبے آپ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ایک میں اپنے نام کا دیتا ہوں، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کے نام سے میں قربانی دیتا ہوں۔ آپ کی یہ وصیت ہے، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی وہ قربانی دیتے تھے۔ تو مرحومین کے نام سے آپ بلا جھجک بلا شبہ قربانی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک اہم مسئلہ غور سے سنیں، بہت سارے لوگ ہر سال اس مسئلے کو پوچھتے ہیں، مولانا گزشتہ سال میں نے والد صاحب کے نام سے دیا، اس بار میں والدہ کے نام سے دوں، اس بار کس کے نام سے دوں؟ ایک بات یاد رکھیں، ہر سال قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ جس پر قربانی واجب ہے ہر سال اس کے نام سے دینا ضروری ہے۔ اپنے نام سے دینے کے بعد اگر اللہ نے طاقت دی ہے، گنجائش ہے، تو آپ ماں باپ کے نام سے دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دیں، اور اپنے خاندان کے احباب کے نام سے دیں، لیکن خود کی قربانی دینا ضروری ہے۔ ہر سال گھر کے ایک فرد کے نام سے قربانی نہیں ہے، بلکہ جس پر قربانی واجب ہے ہر سال اسے اپنے نام کی قربانی دینا ضرور ہے، پھر گنجائش ہے تو دوسروں کے نام سے۔ سب سے پہلی قربانی دے رہا ہوں، کیا میں حضور کے نام سے دوں؟ نہیں، سب سے پہلی قربانی آپ پر واجب ہے، آپ اپنے نام کی قربانی دیں گے۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہمارا محسن کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ایک دمبے کو لایا اور فرمایا، اے اللہ یہ جانور میں اپنی امت کے ان غریب لوگوں کی جانب سے پیش کرتا ہوں جو لوگ غربت کی وجہ سے قربانی نہیں دے سکتے، ان کی طرف سے میں قربانی دے کر جاتا ہوں۔ تو آپ پہلی قربانی دے رہے ہیں، اپنے نام سے دینا ہے، چونکہ آپ پر واجب ہے، جو آپ پر فرض ہے، آپ کے سر پر جو ذمہ داری ہے، اسے چھوڑ کر کسی اور کے نام سے آپ دیتے ہیں تو وہ دوسرے کے نام سے قربانی ہو جائے گی، لیکن آپ کے سر پر جو فرض ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا کریں گے، اتنے بکرے اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، خاندان میں غریبوں کی شادی ہے، فلاں ضروری کام ہے، ایسا کرتا ہوں میں اس بار قربانی نہیں دوں گا، میں اس غریب بچی کی شادی میں یہ پیسے دے دیتا ہوں۔ نہیں، سال بھر میں ان 3 ایام میں اللہ کو سب سے محبوب عمل قربانی کا ہے۔ قربانی چھوڑ کر آپ غریب کی مدد نہیں کر سکتے، آپ پر واجب ہے، ہاں غریب بچی کی ضرور مدد کریں، دوسرے ذریعے سے، دوسرے پیسے سے ضرور اس کی مدد کریں، لیکن غریب بچی کی شادی میں پیسے دینے کے لیے آپ قربانی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ بعض لوگوں نے پوچھا کوئی بیمار ہے، قربانی کی یہ رقم میں صدقہ کر دیتا ہوں، یہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو فضیلت رکھی ہے قربانی کے جانور کے جو بدن پر جو بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں نیکی، اور اس کے خون کا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے کرنے والے کی مغفرت، اور قیامت کے دن قربانی کا یہ گوشت خون اور ہڈیوں کے ساتھ اعمال کے ترازو میں رکھا جائے گا اور تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا، اس کی کئی فضیلتیں ہیں۔ اس فضیلت کو قربان کر کے آپ صدقہ نہیں کر سکتے، خیرات صدقات سخاوت ضرور کریں، لیکن قربانی کو چھوڑ کر نہیں۔ 3 دن کے اندر آدمی کوئی قربانی نہیں دے سکتا، جانور تو خرید لیا لیکن کسی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکا،
تو اب 3 دن کے بعد اس جانور کو صدقہ کرنا پڑے گا، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، قربانی کے صرف 3 دن ہیں، اس پورے جانور کو صدقہ کریں، لیکن کوشش کریں کہ پہلے دن افضل ہے، دوسرے دن اس کے بعد تیسرے دن، 3 دن یہ قربانی کے ہیں۔ اور ایک اہم اور ضروری بات دیکھیے، مذہب اسلام امن کا مذہب ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا پسند نہیں کرتا۔ ہر سال یہ شو بازی ہوتی ہے، ہر سال یہ دکھلاوا ہوتا ہے، ہر سال لوگ پریشان ابھی سے وہ شرارت شروع ہو گئی بچوں کی، گلی کوچوں میں، راستوں میں، چوراستوں میں، سڑکوں پر جانوروں کی نمائش کرنا اور بڑے بڑے جانوروں کے تعلق سے بے تکی باتیں کہنا۔ آپ حضرات حالات کی نزاکت کو جانتے ہیں، کون سمجھائے ان بے وقوفوں کو، کون سمجھائے ان جاہلوں اور احمقوں کو؟ خواہ مخواہ کی انتشار پیدا کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ پچھلی جو حکومت تھی اس نے جانوروں پر، بڑے جانوروں پر پابندی عائد کی تھی، حکومت ضرور بدلی ہے لیکن قانون ابھی نہیں بدلا ہے، تو اس کے تعلق سے احتیاط پر عمل کریں، قانون پر چلتے ہوئے کام کریں، کسی کو ایسا موقع نہ دیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو، قوم کو، ملت کو تکلیف پہنچے۔ تو قانون پر آپ عمل کرتے ہوئے احتیاط کا مظاہرہ کریں، اور طرح طرح کے سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈالنا یا کچھ کہنا، کون ہمیں روکتا ہے، اب حکومت بدل چکی ہے، ایسی بات نہیں ہے، حکومت ضرور بدلی ہے لیکن قانون ابھی بھی ہے، قانون ابھی نہیں بدلا ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کی عبادت سے، آپ کی قربانی سے پڑوس میں رہنے والے مسلمان اور خاص طور سے غیر مسلموں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کا احرام باندھ کر جاتے ہیں، عمرہ ادا فرماتے ہیں، ابھی حج کے لیے کچھ دن باقی تھے، آپ آ کر خیمے میں آرام فرماتے ہیں، طواف کرنے کی گزارش کرتے ہیں صحابہ کرام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں طواف کرنا تو میں ضرور چاہتا ہوں، لیکن مجھے خوف ہے کہ میرے حرم میں جانے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، میں طواف کو قربان کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں کہ دروازہ آہستہ کھولو، آہستہ سے میں جاؤں۔ وجہ کیا ہے؟ میری تہجد سے بھی میری بیوی کے نیند میں خلل نہ واقع ہو، گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ کی قربانی سے پڑوسیوں کو، محلے والوں کو، راستہ چلنے والوں کو، اہلیان محلہ کو، مخلوق خدا کو تکلیف پہنچتی ہے تو یاد رکھنا اللہ اس قربانی کو کرنے والے کے منہ پر مار دے گا۔ قربانی ضرور کریں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، پاکی صفائی کا خاص اہتمام فرمائیں، یہ آدھا ایمان ہے۔ قربانی واجب عمل ہے، پاکی صفائی فرض ہے۔ قربانی واجب عمل ہے، ایک انسان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے اس عبادت کو آپ انجام دینے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائیں۔ اللہ ہمیں شریعت کے حدود میں، قانون کے حدود میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانیاں دینے، پیش کرنے کی اللہ ہمیں طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے احباب قربانی کے جانوروں کو قربانی کے اس موقع پر کمانے کھانے میں لگے ہیں۔ قربانی تجارت کا ذریعہ نہیں ہے، اسے مال حاصل کرنے کا، لوگوں کو ٹھکانے ڈبانے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ ایک جانور میں 7 حصے ہی ہو سکتے ہیں، اگر کوئی کرتا ہے 14 حصے نہیں ہوتے، 10 حصے نہیں ہوتے، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ چند پیسوں کے لیے قربانی کے اس عمل کو غارت نہ کریں، تباہ نہ کریں۔ اللہ کی قسم یہ پیسہ آپ کے گھر کے سکون کو برباد کر دے گا، آپ کے بچوں کو بیماریوں میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔
اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔